السلام علیکم۔ شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے آرسل پارسل کی خونخوار شیرنی۔ اس کے مصنف ہیں محمد ناصر علی خان۔ ہندوستان کے صوبے یو پی کے روہیل کھنڈ کے علاقے میں واقع پٹھان ریاست رامپور کا نام کافی مشہور ہے۔ اس کی شمال مشرق اور شمال میں واقع تحصیلوں بلاسپور اور سوار میں گھنے جنگلات جن میں اونچی اونچی گھاس تھی بکثرت پائے جاتے تھے۔ یہ جنگلات جنگلی جانوروں کی بہترین آماجگاہ تھے۔ بیچ بیچ میں مختصر اور کم آبادی والے دیہات تھے، لیکن بیشتر علاقہ بنجر پڑا تھا جس کو قابل کاشت بنانا کاشتکاروں کے محدود وسائل کے بس کا نہ تھا۔ یہاں پائے جانے والے پرندوں میں مور، مرغ، تیتر، بٹیر، چکور، چرس اور چوپایوں میں نیل گائے، سانبر، گوند، چیتل، پاڑے، گلدار اور شیر کی بہتات تھی۔ رامپور کے رہنے والے ان گاؤں میں جا کر قیام پذیر ہوتے اور جانوروں کے شکار سے، جو اس زمانے میں لوگوں کا محبوب مشغلہ تھا، لطف اندوز ہوتے۔ اس میں ریاست کے امراء سے لے کر غریب لوگ سبھی شامل تھے۔ 20ویں صدی کی چوتھی دہائی کا زمانہ تھا۔ ہتھیار اور کارتوس سستے اور بآسانی دستیاب تھے، اس لیے تکمیل شوق میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ جب کبھی کوئی بڑا انگریز افسر مثلاً ریزیڈنٹ وغیرہ یا کوئی اور والی ریاست شکار پر آتا تو اس کے لیے انتظامات بھی شاہانہ کیے جاتے۔ سینکڑوں ہانکے والے ریاست کے تربیت یافتہ ہاتھی اس کے واسطے مہیا ہوتے اور نہایت اہتمام سے شکار کھیلا جاتا، جس کے چرچے کافی عرصے تک لوگوں میں ہوا کرتے۔ سن 1947 میں آزادی ہند اور پھر انضمام ریاست کے بعد یہ سارا انتظام ہی یکسر بدل گیا۔ اب ریاست کی حیثیت ضلع کی ہے، جو کلکٹر کی زیر نگرانی ہے۔ آزادی کے بعد ہی ہزاروں شرنارتھیوں کی آمد شروع ہو گئی، انہیں زمینیں الاٹ ہوئیں، مشینی دور شروع ہو گیا، جنگل کاٹے گئے، گھاس کے میدان ٹریکٹروں کے حوالے کیے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے جگہ جگہ زرعی فارم نظر آنے لگے۔ جنگلی جانور ہزاروں کی تعداد میں لقمہ اجل ہوئے۔ شیر اور گلدار بھی زد میں آئے، جو جنگلوں کی بے دریغ کٹائی کی وجہ سے مارے گئے۔ کچھ ضلع نینی تال کے ملحقہ جنگلات میں چلے گئے اور کچھ باقی ماندہ چھوٹے چھوٹے جنگل کے ٹکڑوں میں سمٹ کر آ گئے۔ چنانچہ ایسا بھی ہوا کہ مرغ یا تیتر مارنے کسی چھوٹے سے جنگل کے ٹکڑے کا ہانکا کیا گیا، لیکن وہاں سے اچانک شیر کا جوڑا برآمد ہو گیا، جس کے نتیجے میں حادثات بھی ہوئے۔ جن لوگوں کو اراضیات الاٹ کی گئی تھیں ان میں سے اکثر پنجاب یا صوبہ سرحد سے آئے ہوئے پناہ گزین تھے، اور یہ لوگ بھی رات کو اپنی فصلوں کی نگرانی کے لیے اکثر جانور مارا کرتے۔ چنانچہ غلے کی پیداوار بڑھتی رہی اور شیر گلداروں کی نسل کشی ہوتی گئی، مگر اس کے باوجود شیروں نے اپنا یہ مسکن نہیں چھوڑا، جو وقتاً فوقتاً اپنی شاہانہ شان و شوکت دکھانے ان نائے دیہات میں چکر لگا لیتے ہیں۔ یہ تو تھا پس منظر۔ اب اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ تحصیل سوار کے شمال میں ضلع نینی تال کی سرحد کے قریب آرسل اور پارسل نامی دو گاؤں ہیں، جو پہلے بالکل ویران تھے یا برائے نام آباد تھے۔ یہاں پر زمین سکھ کاشتکاروں کو الاٹ کی گئی، جو وہاں جنگل کا کچھ حصہ صاف کر کے چھوٹے چھوٹے جھونپڑے بنا کر رہنے لگے۔ یہ کچے گھروں کی چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں۔ آس پاس اور گاؤں تھے جن میں مقامی لوگ اور ان میں اکثریت مسلمانوں کی آباد تھی۔ ہمارے دوست اختر علی خان کا، جو بعد میں یو پی کے منسٹر بھی ہوئے،
ایک اچھا بڑا فارم وہیں تھا جو بفضل الہی آج بھی ہے۔ اختر خان صاحب جو ہماری شکاری پارٹی کے ایک سرگرم اور جوشیلے رکن تھے، ان کے پاس شکایات پہنچی کہ اس علاقے میں آرسل پارسل کے جنگل میں ایک شیرنی نے اپنا مسکن بنا لیا ہے جو درجنوں اشخاص کو زخمی اور متعدد کو ہلاک کر چکی ہے، جس کی وجہ سے علاقے میں اتنی دہشت پھیلی ہوئی ہے کہ شام ڈھلے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، اور اگر مجبوراً جانا ہی پڑ جائے تو لوگ شور مچاتے ہوئے ٹولیوں میں جاتے ہیں۔ ضلع کلکٹر کو بھی اس قسم کی شکایتی درخواستیں بھیجی گئیں، چنانچہ سپرنٹنڈنٹ پولیس اپنی پارٹی لے کر اس شیرنی کا شکار کرنے گئے، مگر کوئی کامیابی نہ ہو سکی، جس کی بڑی وجہ غالباً یہ تھی کہ کپتان صاحب اپنی مرضی کے مطابق مقررہ وقت پر شیرنی کا شکار کرنا چاہتے تھے، لیکن شیرنی اپنے نظام الاوقات کی بڑی پابند تھی۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ کپتان صاحب جب پہنچے تو ایک آدمی بری طرح زخمی پڑا تھا، جس پر شیرنی تھوڑی دیر پہلے حملہ آور ہوئی تھی اور اسے مرا ہوا سمجھ کر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس مشن پر کئی اور پارٹیاں بھی گئیں، مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ اس شیرنی نے کئی انسان ہلاک اور زخمی کیے تھے، مگر ہمیشہ تعجب انگیز بات یہ ہوتی تھی کہ وہ شکار کو چھوڑ کر چلی جاتی تھی اور کبھی کسی آدمی کو کھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ لیکن یہاں یہ اندیشہ تھا کہ اگر کبھی بھوک سے مجبور ہو کر اس نے انسانی گوشت کا مزہ چکھ لیا تو پھر یہ اس پورے علاقے میں کرفیو لگا دے گی۔ اس عجیب و غریب رویے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ شیر یا تو زخمی حالت میں انسان پر حملہ کرتا ہے، یا اگر وہ اپنا شکار کھا رہا ہو اور کوئی شامت زدہ ادھر آ نکلے تو حملہ کرتا ہے، یا اگر شیرنی چھوٹے بچوں کے ساتھ ہو یا اس کے بیاہنے کے دن بالکل قریب ہوں، ورنہ شیر بشرط یہ کہ وہ آدم خور نہ ہو، اس میں اتنی شرافت پائی جاتی ہے کہ بلا وجہ انسان پر حملہ نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہوتا تو سینکڑوں گوالے اور چرواہے اپنے جانور جنگل میں نہیں چرا سکتے تھے۔ اگر آپ کا جنگل میں قریبی فاصلے سے شیر سے آمنا سامنا ہو اور آپ بالکل خاموش بے حس و حرکت رہیں تو وہ آپ پر ایک اچٹتی سی نظر ڈال کر اسی طرح آہستہ آہستہ گزر جائے گا جس طرح وہ آ رہا تھا۔ یہ نہ صرف راکم الحروف کا ذاتی تجربہ ہے بلکہ دیگر تمام قابل اعتماد شکاریوں سے بھی ایسا ہی سنا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس رویے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، لہٰذا اس بارے میں تفتیش کی تو معلوم یہ ہوا کہ اس علاقے کے نوآباد رائیں سکھ مزارے بھابر رسی کے پھندوں کے جال سے جانوروں کا شکار کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جنگل میں جانور کے نکاس پر یہ بھابریں لگا دی جاتی ہیں اور ان کی نگرانی کے لیے 2-3 بلم بردار نزدیک ہی چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ باقی لوگ خوب شور و غل برپا کر کے جنگل کا ہانکا کرتے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جانور بے تحاشا بھاگتے ہوئے نکل پڑتے ہیں اور ان پھندوں میں پھنس جاتے ہیں۔ جب وہ زور لگاتے ہیں تو رسی مزید کستی جاتی ہے۔ اس وقت یہ بلم بردار اپنی کمین گاہ سے نکل کر بلم اور برچھیوں سے جانور کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ سور کے شکار میں بہت کامیاب ہے، کیونکہ سور نیچی گردن کیے بھاگا چلا جاتا ہے اور بہت کم ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ رائیں سکھوں کے علاوہ ہماری طرف ٹھاکر بھی اسی طریقے سے سور کا شکار کرتے ہیں۔ اکثر گنے کے کھیتوں پر بھی پھندے لگا کر اسی طرح شکار کھیلا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ شیرنی 2 مرتبہ اپنے بچوں کے ساتھ اس جال میں پھنسی اور دونوں مرتبہ بچے ہلاک ہو گئے، لیکن شیرنی اپنی طاقت اور زور کے بل پر پھندوں سے آزاد ہو گئی
اور چونکہ بلم بردار جال کے قریب ہی تھے اور انہیں یہ شبہ بھی نہ تھا کہ یہ جال توڑ کر آزاد ہو جائے گی، شیرنی نے جال سے آزاد ہوتی ان شکاریوں پر حملہ کر دیا اور انہیں بری طرح زخمی کر دیا، جو زخموں کی تاب نہ لا کر اسپتال میں چل بسے۔ ان حادثات کے بعد اگر شیرنی نے کہیں جنگل میں آدمی کو دیکھا یا شور سن لیا تو بغیر مردار یا گھائل کیے اسے نہیں چھوڑا۔ لہٰذا مزید خطرہ جان کے لوگوں نے جنگل میں لکڑیاں وغیرہ کاٹنا اور اپنے جانور لے جانا بند کر دیے۔ اس زمانے میں جنگل کا بڑا حصہ تو صاف ہو چکا تھا اور بہت چھوٹے سے 2 ٹکڑے رہ گئے تھے جن کی چوڑائی زیادہ سے زیادہ 100 گز مگر لمبائی تقریباً 2 فرلانگ ہوگی۔ یہ جنگل بعض جگہ گھنا اور بعض جگہ چھدرا تھا۔ غربی حصے میں ایک ندی بہتی تھی جس کے کنارے اونچے تھے اور اس کے پار مزروع اراضی تھی۔ ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان تقریباً 100-150 مربع گز بنجر اراضی تھی۔ ہاں تو اختر خان صاحب کے پاس جب گاؤں والوں کی فریاد اور حکام بالا کی مدد کی درخواست پہنچی تو انہوں نے مسئلہ ہماری شکاری پارٹی میں پیش کیا۔ ہماری پارٹی کے صدر جناب اسلم خان صاحب ایڈووکیٹ، جو ایک ماہر قانون، ماہر سیاست، ادب اور شعر و شاعری کے دلدادہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماہر شکاری بھی ہیں، اور جو ان دنوں احباب کی بدقسمتی سے کراچی میں ایام گزاری کر رہے ہیں، انہوں نے اس معاملے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے طے کیا کہ آنے والے سنیچر کی سپہر کو ارسل پارسل چلا جائے تاکہ اتوار سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ چنانچہ بموجب پروگرام پارٹی جیپ سے سنیچر کی دوپہر کو روانہ ہوئی اور آخر سپہر جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ وہاں طے پایا کہ اختر خان صاحب کے فارم کے بجائے جنگل سے قریب سکھوں کی چھوٹی سی بستی میں قیام زیادہ مناسب ہوگا۔ وہ لوگ اختر خان صاحب اور اسلم خان صاحب سے بخوبی واقف تھے، اس لیے ہماری آمد سے بہت خوش ہوئے، مگر ان میں سے کوئی بھی ہمیں جنگل تک لے جانے کو تیار نہیں ہوا۔ ان میں 2 سکھ بھائی ہماری خاطر مدارات میں پیش تھے، کافی لخیم شخیم تھے اور ہر بات پر زبردست کہکے لگاتے تھے۔ جب ان سے رجوع کیا تو انہوں نے کہا کہ جناب شیرنی کا اس قدر خوف ہے کہ جنگل میں کوئی بندہ جانے کو تیار نہیں۔ انہوں نے چند آدمی بھی دکھائے جن کے جسموں پر شیرنی کے پنجوں کے نشان تھے، ہر ایک کی داستان الگ تھی۔ اختر خان صاحب چونکہ حالات سے واقف تھے، لہٰذا انہوں نے ایک ہاتھی تحصیل بلاسپور سے منگا لیا تھا تاکہ اگر ہانکے کے لیے لوگ راضی نہ ہوں تو اس سے یہ کام لیا جائے۔ اس کے علاوہ پڈے یعنی بھینس کا 9 عمر کٹڑا بھی موجود تھا۔ چنانچہ ہم 3-4 آدمی مسلح ہو کر اور اختر خان کے ایک معتمد انعام اللہ کو ساتھ لے کر جنگل کا معائنہ کرنے پہنچے۔ برسات کا زمانہ تھا، جولائی کا غالباً پہلا ہفتہ تھا۔ مزروع حصے میں قد آدم مکہ ایستادہ تھی۔ اس وقت بھی ہلکے بادل تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ جیسے تیسے ہم جنگل میں پہنچے اور ایک مناسب جگہ دیکھ کر انعام نے پڈا باندھ دیا۔ طے یہ ہوا کہ رات کو یہیں قیام کیا جائے اور دیکھا جائے کہ شیرنی گارا کرتی ہے یا نہیں۔ اگر گارا ہوا تو معلوم ہو جائے گا کہ شیرنی یہاں موجود ہے اور پھر صبح کو اس سے نمٹا جائے گا۔ رات کو کھانا وغیرہ کھا کر ہم لوگ کافی دیر تک کان لگائے جاگتے رہے۔ ہوا خوب ٹھنڈی چل رہی تھی اور بجلی بھی کافی زور سے چمک رہی تھی۔ نہ جانے کس وقت ہم سو گئے، مگر نہ تو بارش آئی اور نہ جنگل کی طرف سے کسی جانور کی آواز آئی۔ صبح جا کر دیکھا تو پڈا نہایت آرام سے بیٹھا جگالی کر رہا تھا۔ ناشتہ کرتے وقت یہ ذکر ہو رہا تھا کہ برسات کا زمانہ، ہر طرف فصل کھڑی ہے، کیا معلوم شیرنی اس جنگل میں ہے بھی یا نہیں، لہٰذا ناشتہ کر کے واپس چلا جائے۔ اتنے میں ہمارے ساتھی اچھے میاں مرحوم، جو بڑے سمجھدار اور مضبوط شکاری تھے اور جو ندی کے کنارے کنارے ایک طرف چلے گئے تھے،
آ گئے اور یہ امید افزا خبر سنائی کہ شیرنی جنگل میں موجود ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی 2 روز پہلے شکار کی ہوئی گائے کا کچھ حصہ رات کے پچھلے پہر کھایا ہے اور میرے وہاں پہنچنے سے کچھ عرصہ پیشتر ہی وہاں سے ہٹ کر جنگل کے دوسرے ٹکڑے میں گئی ہے، لہٰذا اس ٹکڑے میں ہے تو ضرور موقع دے گی، اور اگر کہیں دور نکل گئی ہے تو پھر وقت ضائع کرنا ہے، اس لیے کہ سب طرف فصل کا جنگل سا پھیلا ہوا ہے۔ اس تجویز سے سب نے اتفاق کیا اور جنگل کی طرف چل دیے۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، جنگل کے اس ٹکڑے جس میں خیال تھا کہ شیرنی ہے اور اس ٹکڑے جس میں کہ ہم نے رات کو پڈا باندھا تھا کے درمیان ایک بنجر قطع اراضی تھا۔ ان دونوں ٹکڑوں کے غربی کنارے سے بالکل ملی ہوئی ندی بہتی تھی جس میں پانی بہت کم تھا، لیکن اس کے کنارے بہت اونچے تھے، اور اس پڈے والے ٹکڑے کے، جسے آپ ٹکڑا نمبر 2 سمجھیں، شمالی سرے پر ایک برساتی خشک نالہ تھا جو ندی میں جا کر گرتا تھا۔ نالے کے میدان والے سرے پر بھی کچھ پیڑ ایسے تھے جہاں شکاری بیٹھ سکتا تھا۔ ایک چھوٹا سا بیری کا پیڑ ندی کے بالکل جوڑ پر تھا۔ یہ پیڑ سطح زمین سے بمشکل 2 گز اونچا ہوگا، لیکن اگر شیرنی ندی میں پانی کے کنارے کنارے آئی جیسا کہ اس کا معمول تھا، اس کے پنجوں کے کافی نشان موجود ہوتے تھے اور گاؤں والے بھی یہی کہتے تھے، تو اس پیڑ پر بیٹھا ہوا شکاری شیرنی سے کافی اونچائی پر ہوگا۔ اس سے دائیں ہاتھ ایک بڑا سا گولر کا درخت تھا، درمیان میں چھوٹے چھوٹے اور بھی پیڑ تھے جو برسات کی وجہ سے پتوں سے لدے ہوئے تھے۔ طے ہوا کہ کچھ شکاری ان درختوں پر بیٹھ جائیں اور باقی ہاتھی پر سوار ہو کر ٹکڑے کا ہانکا کرے۔ شیرنی نے اگر جنگل کے اندر موقع دیا تو ہاتھی والے شکاری اس پر فائر کر سکیں گے، بصورت دیگر اگر وہ ٹکڑے نمبر 2 کی طرف آئی تو پیڑوں پر موجود شکاریوں کا نشانہ بنے گی۔ انعام اللہ ایک تجربے کار کھوجی اور جنگل سے واقف شکاری تھا، تھوڑی بہت بندوق بھی چلا لیتا تھا۔ اس نے مجھے اس بیری کے پیڑ پر بٹھا دیا۔ میری پوزیشن بڑی نازک تھی۔ وہ پیڑ ایک تو ندی سے خاصا اونچا تھا، لیکن زمین کی سطح سے بمشکل چند فٹ اونچا ہوگا۔ درخت کانٹے دار ہونے کی وجہ سے بوقت ضرورت پہلو بدلنا بھی ممکن نہ تھا، اور میں صرف اپنی بائیں طرف فائر کر سکتا تھا، بشرط یہ کہ شیرنی ندی کے راستے آئے جو اس کا معمول تھا۔ میرے دائیں ہاتھ والے اونچے گولر کے درخت پر اختر خان تھے اور اس کے بعد والے شیشم کے درخت پر ہمارے ایک نوعمر ساتھی مقصود خان، اور پھر اختر خان کے دونوں چھوٹے بھائی واجد علی خان اور ساجد علی خان تھے۔ ہمارے ساتھ ایک اور بزرگ اور تجربے کار شکاری بھی تھے جو شیر کے شکار میں متعدد بار شریک ہو چکے تھے اور خاصے دلچسپ قصے سنایا کرتے تھے۔ میں یہاں ان کا نام لکھنے سے قصداً گریز کر رہا ہوں کہ کہیں وہ برا نہ مان جائیں۔ ان حضرت نے اپنی نشست کے لیے مکہ کے کھیت میں ایستادہ ایک مچان کا انتخاب کیا جو زمین سے تقریباً 50 فٹ اونچا اور جنگل سے کافی دور تھا۔ یہ شاید مکئی ہوگا، لیکن یہاں پہ مکہ لکھا ہوا ہے۔ جب محترم سے اس کی وجہ دریافت کی تو بتلایا کہ آپ لوگ نا تجربے کار ہیں اور شیر کی عادات و خصائل سے نا واقف۔ اگر شیرنی نے بجائے ٹکڑا نمبر 2 میں جانے کے کھیتوں کا رخ کیا، جس کا زیادہ امکان ہے، تو بآسانی میری زد میں آ جائے گی۔ جب گاؤں والوں نے احتجاجاً کہا کہ صاحب شیرنی کے ادھر جانے کا کوئی سوال نہیں ہے، تو محترم اور بھی خفا ہوئے۔ قصہ مختصر، محترم اس مچان پر بحفاظت براجمان ہو گئے اور اپنے ساتھ ایک گاؤں والے کو بھی بٹھا لیا۔ اسلم صاحب، اچھے میاں مرحوم اور سید محمود احمد ایڈوکیٹ مرحوم ہاتھی پر سوار ہو کر جنگل میں داخل ہو گئے اور ہاتھی کے ذریعے شیرنی کی تلاش اور جنگل کا ہانکا شروع ہو گیا۔ بندوقیں چلنے کی آوازیں آنے لگیں،
یہ 12 بور بندوق میں چھرے کے کارتوس چلائے جا رہے تھے تاکہ شیرنی دبک کر ادھر ادھر نہ لوٹے۔ اس کے ساتھ ہی آتش بازی کے گولے جو ہم لوگ اس خیال سے ہمراہ لے گئے تھے گھنی جھاڑیوں میں پھینکے جا رہے تھے۔ ہم لوگ اپنی اپنی جگہ پر نہایت ساکن بیٹھے تھے، گویا دل بلیوں اچھل رہا تھا کہ دیکھیں پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ جنگل سے کوئی جانور برآمد نہیں ہوا، غالباً اس حصے میں کوئی جنگلی جانور باقی نہیں رہا تھا، اس لیے شیرنی کی گزر بسر دیہات کے مویشیوں پر تھی۔ چند مرغ اور مور ضرور اڑ کر آئے اور ادھر ہمارے پیچھے والے ٹکڑا نمبر 2 میں چلے گئے۔ میں برابر ندی کی طرف نظر جمائے رائفل کا سیفٹی کیچ آن کیے آنے والے مہمان کا منتظر تھا کہ اتنے میں سامنے والے ٹکڑے سے ہاتھی ماہ شکاریوں کے برآمد ہوا اور اختر خان نے آواز دے کر مجھے کہا کہ اتر آؤ، شیرنی گئی۔ میں نے کہا کہ کہاں؟ تو کہنے لگے ہمارے پیچھے والے جنگل میں گئی ہے۔ میں بآسانی اس پیڑ سے نیچے اترا، اس لیے کہ زمین سے اس کی اونچائی برائے نام ہی تھی۔ اختر خان کو اس پیڑ سے اتارا اور ماجرا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ شیرنی نکل کر چلی گئی اور وہ ٹھیک اسی پیڑ کے نیچے سے گزری جس پر مچھن ایک بھاری رائفل لیے بیٹھے تھے۔ شیرنی ان کے پیڑ کے بالکل نیچے سے آہستہ آہستہ گزری تھی۔ انہوں نے فائر کیوں نہیں کیا، اس کی وجہ نہ اس وقت سمجھ میں آئی نہ آج تک کبھی آئی۔ متعدد چھپتے ہوئے سوالوں کے جواب جب محترم نے عدالت کے جھوٹے گواہ کی طرح دینا شروع کیے تو مزید استفسار بیکار سمجھا گیا۔ دور محفوظ مچان پر بیٹھے ہوئے تجربے کار شکاری بھی تشریف لائے اور فرمایا کہ انہوں نے ہم لوگوں کی وجہ سے فائر نہیں کیا، ورنہ شیرنی ان کی زد میں تھی اور وہ اسے بآسانی گرا سکتے تھے۔ حالانکہ محترم کے مچان اور شیرنی کی گزرگاہ کا فاصلہ کم از کم 600 گز یا اس سے زائد رہا ہوگا۔ اب سورج اونچا ہو چکا تھا، تقریباً 11 بجے ہوں گے۔ دھوپ تیز اور گرمی شدید تھی، مگر شیرنی ٹکڑا نمبر 2 میں موجود تھی اور اس کو وہاں سے نکالنا ضروری تھا۔ یہ بھی خیال تھا کہ اس تپتی دھوپ میں شیرنی بمشکل اپنی جگہ چھوڑنے پر آمادہ ہوگی اور ہو سکتا ہے اندر جنگل ہی میں ہاتھی پر حملہ آور ہو جائے۔ ادھر گاؤں والے مضطرب اور بے چین کہ اگر اب بھی کچھ نہ ہو سکا تو کیا ہوگا۔ برسات شروع ہو چکی ہے، فصلیں ان کے گھروں تک اگ رہی ہیں، جس کے بعد نہ شکاری آ سکیں گے اور نہ ہر مرتبہ ہاتھی میسر ہوگا۔ وہ انتہائی خوش آمدانہ انداز میں التجائیں کر رہے تھے، لیکن آخری اور سب سے بڑی وجہ اس دوسرے ہانکے کی یہ تھی کہ بغیر آخری کوشش شیرنی کو اور ایک خطرناک شیرنی کو اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا تھا کہ وہ غریب گاؤں والوں پر عرصہ حیات تنگ کر سکے۔ زیادہ تر حادثات برسات ہی میں پیش آتے تھے، چونکہ ایستادہ فصلیں شیرنی کو نہایت مناسب اور محفوظ پناہ گاہ مہیا کرتی تھیں۔ چنانچہ دوسری مرتبہ پھر ہاتھی کو جنگل میں بھیجا گیا۔ اس مرتبہ اس پر صرف اچھے میاں اور محمود سوار تھے۔ اسلم صاحب کو بضد ہو کر انعام اللہ نے اس گولر کے پیڑ پر چڑھا دیا۔ اختر خان دوسرے پیڑ پر مچھن خان کے پاس چلے گئے۔ میری نشست اسی بیری کے پیڑ پر رہی اور محترم بزرگ اور محتاط شکاری اپنے سابقہ دور والے مچان پر براجمان ہو گئے۔ اس مرتبہ میں نے اپنا رخ ٹکڑا نمبر 2 یعنی نالے کی طرف کر لیا تھا، چونکہ معلوم نہیں کیوں مجھے یقین سا ہو گیا کہ شیرنی اس مرتبہ نالہ تیزی سے عبور کر کے میدان میں آئے گی اور اس تنگ اور کانٹوں دار چھوٹے سے پیڑ پر میرے لیے پوزیشن تبدیل کرنے کا امکان نہ تھا۔ ہانکا شروع ہوا، ہاتھی پر سوار لوگوں اور پٹاخوں کی آوازیں آنے لگیں، یہاں تک کہ ہاتھی بالکل کنارے تک آ گیا اور مجھے اچھے میاں اور محمود اس پر بیٹھے نظر آنے لگے، مگر شیرنی کا کوئی پتہ نہ تھا۔ کسی چڑیا، مرغ یا گلہری تک کی آواز نہیں آئی۔ اتنے میں محمود نے زور سے کہا، نکل سالی، اور ایک پٹاخہ پھینکا۔ مان کنارے والی جھاڑی زور سے ہلی اور شیرنی
ایک لمبی جست لگا کر میدان میں آ گئی اور تیزی سے اس جنگل کی طرف بھاگی جسے وہ چھوڑ کر ادھر آئی تھی۔ میں نہ مڑ سکتا تھا، نہ کانٹے دار شاخوں کی وجہ سے رائفل اس طرف لا سکتا تھا۔ گردن گھما کر شیرنی کو بھاگتے ہوئے اور اسلم صاحب کو اطمینان سے نشانہ لیتے ہوئے دیکھا۔ فائر ہوا۔ شیرنی نے، جو جنگل کے کنارے تک پہنچ چکی تھی، زبردست دھاڑ ماری، دم کچھ بلند کی اور ایک طرف مڑ کر جنگل میں گھس رہی تھی کہ اسلم صاحب نے دوسرا فائر کیا۔ بغیر آواز دیے شیرنی جنگل میں غائب ہو گئی۔ اسلم صاحب نے آواز دے کر مجھے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، آپ کی پہلی گولی لگی ہے، دوسری کے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جب شکاری میدان میں جمع ہو گئے اور طے پایا کہ مزید تلاش کم از کم گھنٹے بھر بعد کی جائے تاکہ خون نکل جانے سے شیرنی، جو زخمی ہو چکی تھی، مزید کمزور ہو جائے۔ ہم لوگ سکھوں کے ڈیرے پر آ گئے، جہاں کئی گلاس لسی پی کر اوسان ٹھکانے آئے، مگر بھوک کے مارے برا حال تھا۔ وہاں سے قریب کے ایک گاؤں کا پردھان دوپہر کے کھانے کے لیے مصر تھا، مگر اختر خان اور اسلم صاحب نے اس سے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اس کی ضرورت نہیں، چھوٹا سا جنگل ہے، ہم گھنٹے بھر میں اسے دیکھ کر شہر کو روانہ ہو جائیں گے۔ اس غریب نے اصرار کیا، مگر ان لوگوں نے ایک نہ سنی۔ جب ہم سکھوں کے ڈیرے پر آئے تو وہ پردھان، جس کا نام چھوٹے تھا، موجود تھا۔ جب لسی پی کر ہم فارغ ہوئے تو اس نے کہا، صاحب، برابر والے گاؤں میں کھانا تیار ہے، چل کر کھا لیجئے۔ میں نے کہا، بھائی، اختر خان صاحب نے تو منع کر دیا تھا، پھر تم نے کیوں تکلیف کی؟ اور کسی کو بھوک بھی نہیں لگ رہی ہے، شہر پہنچ کر کھانا کھا لیں گے۔ اس پر زبردست قہقہ بلند ہوا، جس میں ان ہنسنے والے دونوں سکھ بھائیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پارٹی نے ان کا نام لافنگ سکس رکھ دیا۔ جیپ میں سوار ہو کر پارٹی گاؤں پہنچی، جو تقریباً میل بھر کے فاصلے پر تھا۔ نہایت پرتکلف اور عمدہ کھانا، خوب ڈٹ کر کھایا۔ سب سے زیادہ ان محترم نے کھایا جو بقول خود ترک حیوانات کر چکے تھے اور صرف سبزیوں پر گزارا تھا۔ جائے واردات پر پہنچ کر اسلم صاحب، اچھے میاں مرحوم اور میں ہاتھی پر سوار ہو کر جنگل کو روانہ ہوئے۔ اس وقت ہاتھی پر زیادہ آدمی بٹھا لینا مناسب نہ تھا کہ نہ معلوم کیا حادثہ پیش آ جائے۔ ہم لوگوں نے اپنی رائفلیں وہیں چھوڑیں اور 12 بور بندوقیں لے لیں۔ ہاتھی جنگل میں بمشکل داخل ہوا، ایک قدم آگے بڑھتا تھا تو 2 قدم پیچھے ہٹتا تھا۔ حالانکہ یہ بڑی مضبوط اور تجربے کار ہتھنی تھی، جس پر بیٹھ کر 20 شیر شکار کیے گئے تھے، مگر مہاوت بالکل نیا تھا اور اپنے اناڑی پن کی وجہ سے ہتھنی کو ٹھیک طور پر چلا نہیں پا رہا تھا۔ تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ ہتھنی رک گئی اور زور زور سے اپنی سونڈ زمین پر ماری۔ مہاوت نے کہا، صاحب، اسے شیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ جنگل کافی گھنا تھا، لیکن نیچے سے تقریباً صاف تھا، چونکہ کانٹے دار جھاڑیاں وغیرہ نہیں تھیں۔ خطرہ یہ تھا کہ اگر ہتھنی ڈر کر بھاگ پڑی تو ہم لوگ بری طرح زخمی ہوتے، بندوقیں ٹوٹتی اور نہ معلوم کیا کیا ہوتا۔ جنگل میں ہاتھیوں کے شکاریوں سمیت فرار ہونے کی لرزہ خیز داستانیں اکثر سنی تھی۔ چند ایسی تھیں جن میں شکاری اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ چنانچہ اچھے میاں نے تجویز پیش کی کہ چونکہ نیچے جھاڑیاں وغیرہ نہیں ہیں، لہٰذا میں اور اچھے میاں نیچے اتر کر پیدل شیرنی کو تلاش کریں اور اسلم صاحب بدستور ہاتھی پر رہیں اور ادھر ادھر دیکھیں۔ مگر اسلم صاحب نے اس معقول تجویز کو احمقانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ دراصل یہ تجویز احمقانہ نہیں تھی۔ ہم دونوں کے پاس 2 نالی 12 بور بندوقیں تھیں، جن میں LG گراب بھرے ہوئے تھے۔ شیرنی اگر نظر آ جاتی یا حملہ کرتی تو 4 نالیں گراب کی اس کا سواگت کرتی، جو اس کا رخ موڑنے یا اسے فنا کرنے کو کافی سے زیادہ تھی۔ زخمی شیر کی پیدل تلاش، اگر گھاس جھاڑیاں نہ ہوں، 2 بندوقچیوں کے لیے کوئی مشکل یا جان جوکھوں کا کام نہیں ہے، مگر اسلم صاحب سے بحث بیکار تھی۔ چنانچہ تھوڑی دیر رک کر پھر ہتھنی کو آگے بڑھایا۔
اور وہ بغیر آنا کانی کیے مزید کوئی 15-20 گز چلی ہوگی کہ دفتن اچھے میاں نے کہا، ارے شیرنی تو وہ پڑی ہے۔ بندوقیں تانے ہوئے ہم نے ہتھنی کو اور بڑھایا اور بالکل اس کے سر پر پہنچ کر دیکھا کہ وہ ایک چھوٹے سے پیڑ کی جڑ منہ میں پکڑے بالکل مردہ پڑی ہے۔ ہم نے خوشی کا نعرہ بلند کیا اور اچھے میاں نے 2 ہوائی فائر کیے۔ ہاتھی سے اتر کر ہم نے دیکھا تو شیرنی پر چیونٹیاں رینگ رہی تھیں اور جسم اکڑ چکا تھا۔ اندازہ ہوا کہ گولی صرف پہلے والی لگی تھی اور گولی کھانے کے بعد یہ جنگل میں داخل ہوتی فوراً مر گئی، جیسا کہ بعد میں اس کی کھال اتارتے وقت دیکھا۔ اسلم صاحب کی طاقتور گولی نے اس کے دل کے چیتھڑے اڑا دیے تھے اور شیرنی محض رفتار کی وجہ سے جنگل میں داخل ہوئی اور مر گئی۔ فتح کے فائروں کی آواز ڈیرے پر سن لی گئی تھی۔ ذرا سی دیر میں ہماری پارٹی کے لوگ اور بہت سے گاؤں والے جنگل میں آ گئے۔ کئی گاؤں والے جن کے عزیز شیرنی نے مارے یا زخمی کیے تھے یا وہ خود زخمی ہوئے تھے، اس قدر جوش اور غصے میں تھے کہ اگر انہیں سختی کے ساتھ روکا نہ جاتا تو اس مردہ شیرنی پر کلہاڑی اور تلوار وغیرہ سے حملہ کر دیتے۔ جیپ پر ڈال کر شیرنی ڈیرے پر لائی گئی جہاں اس کو ناپا گیا۔ کافی بڑی اور خوبصورت کھال کی شیرنی تھی۔ اس کی لمبائی سر سے دم تک 9 فٹ تھی، جو بحیثیت مادہ خاصا بڑا سائز ہے۔ واپسی میں قصبہ سوار پڑتا تھا جو تحصیل بھی ہے۔ یہاں اس روز بازار کا دن تھا۔ ہزاروں آدمی موجود تھے، چنانچہ جیپ گھیر لی گئی اور سارے لوگ شیرنی کے درشن کو ٹوٹ پڑے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد بڑی مشکل سے ان لوگوں نے جانے دیا۔ اس طرح اس مردم آزار شیرنی کو کیفر کردار تک پہنچا کر ہم کامیاب و کامران رامپور پہنچے اور آرسل پارسل اور ان کے اطراف کا علاقہ جہاں اس شیرنی نے دہشت پھیلا رکھی تھی دوبارہ پرامن اور قابل گزر ہو گیا۔ لیکن میری ناچیز رائے میں شیرنی سے زیادہ سزا کے مستحق وہ لوگ تھے جنہوں نے اس عظیم و باوقار شیرنی کو اپنی حماقتوں سے انسان دشمن بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کہانی کے کرداروں میں سے کچھ ہندوستان میں، کچھ پاکستان میں اور کچھ قبرستان میں قیام پذیر ہے۔ اس کا ماخذ ہے شکار گزشت محمد ناصر علی خان سن 2000، یعنی یہ کہانی کوئی زیادہ پرانی نہیں ہے۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔